آج رمضان المبارک کی 14 تاریخ ہے اور سورہ نحل کی آیت نمبر 26 کے حوالے سے درس قرآن کا عنوان ہے سازشوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی مکر کیا، انہوں نے بھی سازشیں کی، تو اللہ تعالی ان کی عمارتوں کی بنیادوں کے پاس آیا، فخر علیہم السقف من فوقہم، تو ان کے اوپر چھت ان کے اوپر سے آ گری، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس عذاب وہاں سے آیا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یعنی لوگوں نے اپنے مکر و سازش کی عمارتیں کھڑی کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے سارے مکر و سازش کے عمارتوں کی بنیادوں کو ہی ہلا دیا، اور ان کی بنیادوں کی عمارت خود ان کی سازشوں کی عمارت خود ان کے سر کے اوپر ہی گر گئی، وہ خود ہی اس کے شکار ہو گئے، اور اللہ کا عذاب ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے آ سکتا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین اور بھی جگہوں پر بیان فرمایا ہے کہ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ جو برا مکر کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، وہ ان کو ہی گھیر لیتی ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 26 ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اشارہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو نمرود بادشاہ تھا اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ مکہ کے مشرکین کو یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے، انہیں دھمکا رہا ہے کہ دیکھو نبی کے خلاف تم سازشیں کرتے ہو نا، تم سے پہلے کے لوگ بھی اس طرح سے سازشیں کر چکے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، تم تو کچھ بھی نہیں ہو۔ نمرود اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس نے بہت بڑی بلڈنگ بنائی تھی اور سوچا تھا کہ اللہ رب العالمین سے جنگ کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بلڈنگ کا نیچے کا پایا ہلا دیا اور وہ پوری چھت گری اور وہ اس کے نیچے رکھ کے مر گئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد بخت نصر ہے۔ تو اس طرح سے یہ مفسرین کے اقوال ہیں، لیکن اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں کسی خاص عمارت کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو مکر و سازش کرنے والی قومیں گزری ہیں، جو مشرکین اپنے شرک کو باقی رکھنے کے لیے توحید کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، نبیوں کے خلاف جنہوں نے سازشیں کی ہیں، ان کو ان کے اعمال کے برباد ہونے کی، باطل ہونے کی مثال اللہ نے دی ہے عمارت سے، کہ انہوں نے اپنے مکر و سازش کی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی، لیکن ہوا کیا، ان کے مکر و سازش کی عمارتوں کی چھت انہی کے اوپر گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے عذاب دیا کہ وہ اپنی مکر و سازش کی بلڈنگ کے در دب کے خود ہی مر گئے۔ تو یہ مکہ کے مشرکین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے مکہ کے اندر، کبھی باہر سے آنے والوں کو روکتے تھے کہ ان کی بات مت سنو، کبھی خود مسلمانوں کو روکتے خانہ کعبہ کا طواف مت کرو، یہاں قرآن مت پڑھو، کبھی نبی کے خلاف قتل کی سازشیں کرتے ہیں، انہیں قید کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں دربدر کر دیا جائے، طرح طرح کی پلاننگ کرتے تھے، یہاں تک کہ ہجرت کرنی پڑی۔ اور وہاں جانے کے بعد جب مکہ سے ہجرت سے مسلمان حبشہ گئے تو وہاں بھی پناہ نہیں لینے دیا، وہاں بھی سازشیں کرتے، سازشوں کا جال بچھایا، ان کو وہاں سے لانے کی کوشش کی۔ پھر یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے جانے کے بعد خود بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، پورا مکہ خالی کر دیا، لیکن وہاں بھی چین سے سانس نہ لینے دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ان کی سازشوں کو انہی کے اوپر پلٹ دیا اور انہیں بدر کے میدان میں گھیر کے کس طرح سے قتل کیا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ دن بھی آیا کہ پورا مکہ بھی ان سے چھن گیا، ان کی سازشوں کے کام نہیں آئی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک مثال دی ہے کہ ہمیشہ ہر دور میں شرک والے اپنے شرک کو بچانے کے لیے، شرک والے دین کو بچانے کے لیے سازشیں کرتے رہتے ہیں، توحید کے خلاف پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ جیسے اس کائنات میں سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام، انہوں نے کیا کہا، اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی، 950 برس تک بلایا اپنی قوم کو، دن رات ایک کر دیا دعوت دینے میں، لیکن وہ بات نہیں سنتے تھے، الٹا کیا کرتے تھے، وہ مکروا مکرا کبارا، بڑی بڑی سازشیں کرتے تھے۔
بڑے بڑے پلاننگ کرتے تھے نوح علیہ السلام کے خلاف. تو اس طرح سے مشرکین نے ہمیشہ ہر دور میں سازشیں کی. آج اگر آپ کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہود کیسی سازش کرتے تھے, اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر صبح میں ایمان لے آؤ اور شام میں پھر انکار کر دو. تو اس سے کیا ہوگا, مسلمانوں کے اندر اپنے دین کے بارے میں تذبذب پیدا ہو جائے گا, شک پیدا ہو جائے گا کہ کیا بات ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اہل کتاب ہیں, جاتے ہیں ایمان قبول کرتے ہیں, اس کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں, لگتا ہے یہ دین صحیح نہیں ہے. آج بھی دیکھیں اس طرح سے دین میں شبہات پیدا کرنے کے لیے لوگ نئے نئے مرتدین کو کھڑا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ پہلے مسلم تھا, ابھی کافر ہو گیا, اسلام کے خلاف یہ بول رہا ہے, اور ایسے لوگوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تاکہ کیوں اسلام کے خلاف سازش ہے. اسلام کے خلاف آج کوئی نئی سازش نہیں اس طرح کی ہے, ہمیشہ سے ہوتا ہے, ان سے بہت پہلے وغیرہ کے اندر کیا ہے اس طرح سے. تو آپ کے خلاف, اہل اسلام کے خلاف, اہل توحید کے خلاف سازش یہ شروع سے نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ کے اندر ہوتا تھا, آج بھی ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا رہے گا, کوئی نئی بات نہیں ہے. تو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں کو ہمیشہ ناکام کیا ہے اور ناکام کرے گا, کیونکہ وہ ان کا دماغ شیطانی دماغ, وہ ہمیشہ فساد اور بگاڑ کی سوچیں گے, وہ اسی سازشیں کریں گے. لیکن اہل توحید جو ہے ان کا مقصد زمین کے اندر اصلاح کرنا ہے, ان کا مقصد لوگوں کو اپنے اس مالک سے, اس رب سے جوڑنا ہے جس کے وہ بندے ہیں, جس نے انہیں پیدا کیا ہے, جس کی نعمتیں وہ کھاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت کر کے اپنی زندگی کامیاب بنا لیں, جنت کے مستحق بن جائے. تو یہ تو زمین میں فساد اور بگاڑ نہیں چاہتے, کوئی حکومت نہیں چاہتے, کوئی یہ دولت نہیں چاہتے, لوگوں کے لیے کوئی بربادی نہیں چاہتے, یہ تو لوگوں کے خیر خواہ ہیں. تو انہیں نہ کوئی سازش کرنے کی ضرورت ہے, نہ کوئی مکر کرنے کی ضرورت ہے, نہ ایسے مکار لوگوں کے مکر سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ایسی سازشوں کے سازش سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کے لیے. اللہ نے ان کے سازشوں کو ہمیشہ ناکام کیا ہے اور آگے بھی ناکام کرتا رہے گا. تو مفسرین نے یہی کہا کہ یہ مشرکین جو سازشیں کرتے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے سازشوں کے باطل ہونے کے, ان کے تمام اعمال کے برباد ہونے کی ایک مثال دی, اور اس کی دلیل بہت بڑی نوح علیہ السلام کا وہ قول بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے مکر و مکر کبارہ, بہت بڑی بڑی سازشیں کی, اور خود یہ مشرکین بھی قیامت کے دن جو جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اپنے بڑے بڑے سرداروں کے بارے میں یہی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ سورہ صبا کی آیت نمبر 33 آپ پڑھیں, اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ وہ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آئے. کیوں؟ بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا. تم دن رات مکر کرتے تھے, تم سازشیں کرتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں, ہم اللہ تعالیٰ کی شریک بنائیں. تم نے اپنی سازشوں اور مکر سے ہمیں اس راستے پر ڈالا ہے. تو اپنے بڑوں کو, اپنے سرداروں کو اس طرح سے مشرکین, ان کے جو چھوٹے پیروکار ہوں گے جن کی وجہ سے جہنم میں گئے, ان اپنے سرداروں کے بارے میں یہ گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ یہی دن رات مکر کرتے تھے, اس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں آنا پڑا ہے. تو یہ اہل شرک, اہل کفر اس طرح سے ہمیشہ سازشیں کرتے ہیں تاکہ اپنے کفر اور شرک پر لوگوں کو لوٹائیں. کبھی گھر واپسی کی بات کریں گے, کبھی نماز نہیں پڑھنے دیں گے, کبھی اذان نہیں دینے دیں گے, کبھی قرآن کے خلاف سازش, کبھی طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے اور اہل توحید کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہیں گے. لیکن اہل ایمان کو, اہل توحید کو ان سے بالکل ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے بندے ہیں, اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں, لوگوں سے بھی وہ طلبہ کرتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کے لیے جیتے اور مرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے کافی. اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ان کے مکر کو ناکام کیا اور آگے بھی ناکام کرے گا قیامت تک کے لیے. اللہ رب العالمین اس طرح کی سازشوں سے باخبر ہے. اللہ نے فرمایا وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ کا عذاب ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے کیا بڑی بعید ہے کہ ایک ذرا سا زمین کو جھٹکا دے دے, ایک ذرا سا ہوا چلا دے, تھوڑا سا پانی بھیج دے, مختلف طریقے سے اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے سازشوں کو ناکام کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا رب العالمین سب کو صحیح معنوں میں اپنے دین کی حقیقت کو اور اہل مکر کے, اہل سازش کی سازشوں کو سمجھنے کی توفیق فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں موحد مسلمان بنائے, اللہ کو بھروسہ کرنے والا بنائے. آمین تقبل یا رب العالمین.